السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا سبق ہونے والا ہے 9 تختی نمبر 9 اظہار۔ اس کو بالکل دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا ہارڈ ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ رٹا مار کے یاد کرنا، اور یہ جو 6 ہے یہ 6 حروف کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے بغیر دیکھے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ اور جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے بالکل، کہ قاعدہ کیا ہوگا، کون سا حروف کے بعد کون سا حروف آئے تو اظہار ہوگا، وہ میں تختی پڑھا کے سمجھا دوں گا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، ٹھیک ہے نا۔ تنوین کا قاعدہ ہم لوگ نے پڑھ لیا، اور نون ساکن کا قاعدہ بھی پڑھ لیا۔ یہ ہے نون ساکن کا قاعدہ، یہ تنوین کا قاعدہ ہے۔ جیسے یہاں پہ 2 زبر کا تنوین ہے نا، تو یہ تنوین کا قاعدہ ہوگا۔ اس کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو یہاں سے آپ لوگ انگلی رکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف حلقی 6 ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ یہ ہے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کو بغیر دیکھے یاد رکھنا ہے، کیونکہ پورے قاعدہ اس میں اظہار کا جتنے بھی ہے یہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ 2 زبر تنوین کے بعد ہو گیا، یا 2 پیش تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروفوں میں سے کوئی سا بھی حروف آیا تو اظہار حلقی ہوگا۔ اس کو نہ کھینچیں گے، نہ گننا کریں گے، نہ کچھ کرنے گے، مطلب جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یاد رکھ لینا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد تختی کو اچھی طریقے سے سمجھو۔ تنوین کا تو میں بتایا نا آپ کو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر گننا کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، پھر سے اور ایک بار پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ حروف حلقی 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف کو بغیر دیکھے یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر گننا کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں سے ہم پڑھیں گے طیرن ابابیلا۔ کیسا پڑھنا ہے؟ طیرن ابابیلا۔ اب اس میں قاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین، 2 زبر تنوین کے بعد کا حروف دیکھ لینا۔ یہ 2 زبر تنوین ہے نا، اس کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے سامنے؟ حمزہ، مطلب الف کے بعد یہ حرکات ہے نا، کیونکہ جو الف خالی نہ ہو اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ۔ تو یہ 2 زبر تنوین کا حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو قاعدہ کیا بولیں گے؟ اظہار، 2 زبر تنوین کا اظہار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف مدہ، اس کے بعد یا مدہ حرکات۔ طیرن ابابیلا، نارن حامیتن۔ پورا ہجے کر کے پڑھنے کا، اگر ہجے کر کے پورا اگر پڑھائیں گے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں خالی سمجھا دیتا ہوں۔ ہجے کا تو پیچھے کا سمجھ لیا، بالکل سیم ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے نون الف زبر نا، را دو پیش نون نارن۔ یہاں سامنے کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ ہا ہے، اظہار حلقی میں سے ہے، تو 2 پیش تنوین کا اظہار بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ پوچھے تو ٹھیک، میں خالی روا میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا اگر ایسا پڑھائیں گے تو۔ خالی آپ لوگ سمجھ لینا، قاعدہ کو سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ نارن حامیتن، الف مدہ، 2 پیش تنوین کا اظہار۔ سامنے کا حروف دیکھ لینا، یہاں ہا ہے نا، یہاں ہا رہا ہے، دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو 2 پیش تنوین کا اس کو کیا بولیں گے؟ اظہار۔ اس کو کھینچنا نہیں ہے، نارن حامیتن، یہاں کھینچنا ہے، الف مدہ کو کھینچنا ہے۔ تو الف مدہ، 2 پیش تنوین کا اظہار، الف مدہ حرکات، حرکات، 2 پیش کی تنوین، ٹھیک ہے۔ لمن خشیہ، حرکات، اظہار۔ اب یہاں پہ نون ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ خا ہے نا یہاں پہ، نون ساکن کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے سامنے؟ خا۔ تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ قاعدہ پوچھے تو حرکات، نون ساکن کا اظہار، ٹھیک ہے نا۔ لمن خشیہ، جلدی، لمن، کھینچنا نہیں، گننا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ لمن خشیہ من غیرہ، نون ساکن کا اظہار۔ نون ساکن کے بعد سامنے کون سا حروف ہے؟ یہ غین، یہاں غین ہے، یہاں ہے، دیکھو، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف آ گیا نون ساکن کے بعد۔ تنوین کے بعد کوئی سا بھی تنوین ہو، جیسے 2 زبر کا تنوین ہو گیا، 2 پیش کی تنوین ہو گیا، اور نون ساکن کے بعد کا حروف کو دیکھ لینا سامنے کون سا حروف آ رہا ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ تو اس کے بعد اگر آیا یہ 6 حروف میں سے ہے تو سمجھ لو کہ یہ اظہار حلقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ کیا ہوگا؟ نون ساکن کا اظہار، یا لین حرکات، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ آگے کا پڑھیں گے۔
यौमइदिन अलैहा। वाउलिन हरकत हरकत, दो ज़ेर तनवीन का इजहार, हरकत यालिन अलिफ मद्दा, ठीक है। मिन्हु खिताबन, नून साकिन का इजहार, हा है ना अब। तो उसके बाद हरकत अलिफ मद्दा, दो ज़बर का तनवीन। मिन ऐनिन आनियतिन, मिन ऐनिन आनियतिन, नून साकिन का इजहार, ऐन है सामने नून साकिन के बाद, उसके बाद यालिन दो ज़ेर तनवीन का इजहार, अलिफ मद्दा, हरकत हरकत, दो ज़ेर की तनवीन। कुफुवन अहदुन, हरकत हरकत, दो ज़बर तनवीन का इजहार, सामने हमज़ा है ना। उसके बाद हरकत दो पेश की तनवीन। फमन उफिया, हरकत नून साकिन का इजहार, ऐन आ रहा है नून साकिन के बाद, फमन उफिया, तो हरकत नून साकिन का इजहार, हरकत हरकत हरकत। मिन अखीही, नून साकिन का इजहार, हमज़ा आ रहा है, मिन अखीही, नून साकिन का इजहार, हरकत या मद्दा हरकत। मन अज़ीना, कायदा देख लो आप लोग, क्योंकि पूरा कायदा अगर मैं ही बताऊंगा तो आप लोग को फिर समझ में नहीं आएगा। किताबुन हकीमुन, कायदा देख लो आप लोग, इसमें भी दो पेश तनवीन के बाद सामने कौन सा हरुफ है वो आप लोग देख लो, इजहार में से है या नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अज़ाबुन गलीज़ुन, हरकत अलिफ मद्दा, दो पेश तनवीन का इजहार, हरकत या मद्दा, दो पेश की तनवीन। हासिदिन इज़ा हसद, ठीक है, अलिफ मद्दा हरकत, दो ज़ेर तनवीन का इजहार, हरकत अलिफ मद्दा, अलिफ हरकत अलिफ मद्दा, हरकत हरकत, ठीक है। कायदा को अच्छी तरीके से याद रखो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने में आसानियाँ होगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो अब हम पढ़ लेंगे हदीस, क्योंकि अब लंबा सबक तो लंबा होता जा रहा है। अगर मैं इसी तरीके से हिज्जे करके पढ़ाता था और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अभी 7 मिनट का भी यही हो गया, अभी हमारा हदीस बाकी है, क्योंकि इतना लंबा आदमी सब सुनता नहीं है, इसीलिए ठीक है, खाली समझने के लिए काफ़ी है ये, अगर समझ में आ गया तो चलो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हदीस। हमारा जो हदीस का सबक है होगा आज का, कल जो हमने पढ़े थे शायद 20, हाँ हदीस नंबर 20 पढ़ा था, आज इंशाअल्लाह हम हदीस नंबर 21 पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 21, हदीस के नंबर हम याद रख लो। हदीस नंबर 21, बस ज़ुबानी। मम बज़ा जफ़ा, और एक बार पढ़ देता हूँ। मम बज़ा जफ़ा, जिसने बज़ुबानी की उसने जुल्म किया, इसलिए बज़ुबानी नहीं करना। जिसने बज़ुबानी की उसने जुल्म किया, ठीक है। आप लोग इस यहाँ टिक लगा ले हदीसों में, इंशाअल्लाह आगे का फिर पढ़ा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो को शेयर कर देना, फॉलो कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे भी भेजते रहो वीडियो को, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।